الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس حدیث مبارکہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہم مومن مسلمان پر، مرد چاہے عورت، فرض، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور اسلام کی تو شروعات علم سے ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قول بھی علم حاصل کرنا، ایجوکیشن حاصل کرنا، اور قرآن مجید کی پہلی آیت مبارکہ نازل ہوئی وہ بھی علم کے حوالے سے کہ علم حاصل کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جتنے بھی 1,00,000 کم و بیش، جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو وہ علم عطا کر کے بھیجا، علم کے ساتھ بھیجا۔ تو اللہ بھی علم کی اہمیت بتاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا میں تشریف فرما ہوئے، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے پہلی وحی اتاری، اور وہ بھی سورہ علق نازل ہوئی علم کے حوالے سے، اقرا بسم ربک الذی، کہ علم حاصل کرو۔ قرآن بھی یہ بتاتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہم مومن پہ کتنا اہم رکھتا ہے، کتنا فرض ہے ہم پہ۔ اور ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو دیکھیں تو اس دوران نبوت کا اعلان کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی تبلیغ کی، علم پھیلایا، علم ایجوکیشن حاصل کرنے پر فوکس کیا، توجہ کیا کہ علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنے کے بعد انسان کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے، ایک جاہل انسان ہوتا ہے اور ایک علم والا انسان ہوتا ہے۔ علم والے کی عظمت اور اس کی احترام زیادہ لوگ کرتے ہیں، مطلب علم والے کی بلندیاں زیادہ ہیں۔ تو علم حاصل کرنا حضور نے بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے۔ اور حضور نے جب مکے میں اتنا تبلیغ کی، اور کس حالت میں کی، وہاں پہ علم سیکھنا، عبادت کرنا، اللہ پہ ایمان لانے پہ مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا۔ اس برے حال میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، دار ارقم میں 40 صحابہ ایمان لائے تھے۔ اس مشکل گھڑی میں، اس مشکل حالات میں جہاں پہ لوگوں کو مارا جاتا، پیٹا جاتا، عبادت کرنے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے، اذیتیں دیتے تھے، اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ اگر چاہے کتنی بھی مشکلیں آ پڑے لیکن علم کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس وقت بھی دار ارقم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاباؤں کو علم سکھایا، صحاباؤں کو علم سکھایا۔ اور ہم اعلان نبوت جب حضور نے کیا تب وہاں پہ 17 لوگ پڑھے اور لکھے ہوئے تھے، 17 ہی لوگ تھے پڑھے لکھے تھے جن کو پڑھنا اور لکھنا آتا تھا۔ اور حضور کی اعلان نبوت کے بعد مکے کی 13 سال کی اور 10 سال مدینے میں 23 سال کی مختصر زندگی میں حضور نے اتنا علم کو پھیلایا، اتنا پھیلایا کہ آج 1400 سال سے لے کے آج تک علم اور علم حاصل کرنے والے انسان پر سب
اچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اتنا علم پھیلایا. اور مدینے کی حضور کی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو مدینے میں جب مسلم حکومت قائم ہوئی تو حکومت قائم کرنے پہ ہوتا یہ ہے کہ کہیں حکومت قائم ہو تو وہاں پہ لشکر تیار ہوتا ہے، ہتھیار تیار ہوتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت قائم کرتے ہی پہلا اعلان کیا کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. اور دنیا کی پہلی یونیورسٹی، دنیا کی پہلی کالج، دنیا کی پہلا دارالعلوم، پہلا مدرسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اصحاب صفا کا چبوترا بنا کے یہ اعلان کر دیا کہ یہ پہلی دنیا کی مسجد، دنیا کا پہلا مدرسہ، پہلا دارالعلوم، پہلی کالج، پہلی یونیورسٹی. اور اب حضور کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیے، حضور صحاباؤں کو ویاپار کیسے کرنا، بزنس کیسے کرنا، تجارت کیسے کرنی، ان کا علم دیتے تھے. مطلب کامرس کالج بھی وہی بنی، آرٹس کالج بھی وہی بنی، سائنس کالج بھی وہی بنی، میڈیکل کالج بھی وہی بنی. سب علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اصحاب صفا کے چبوترے سے صحاباؤں کو دیتے تھے. حتیٰ کہ قرآن کا علم بھی وہیں سے دیا گیا. علم کی اہمیت کتنی ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں. اور علم سے بلندی اور معاشرے میں انقلاب پیدا ہوا. ایک M.N. رائے کر کے اس کی ایک کتاب ہے The Historical Role of Islam. وہ ریسرچ اور ہسٹوریکل ریسرچ کرتا، تو اس کی کتاب میں یہ موجود ہے لکھا ہوا کہ ہسٹری میں بہت ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک اچھا انقلاب لایا ہو، معاشرے میں اچھا کچھ کام کیا ہو، اچھی تبدیلی لائی ہو، لیکن ان کا انقلاب کسی کا 10 سال چلا، کسی کا 15 سال چلا، تو کسی کا 20 سال چلا. اور وہ بھی ایک دائرے میں اپنی قوم کے لیے، اپنے محلے کے لیے، زیادہ سے زیادہ اپنے شہر کے لیے، اور زیادہ سے زیادہ تو اپنے ملک کے لیے. لیکن اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک ایسا انقلاب آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انقلاب برپا کیا جو آج سے 1400 سال پہلے ایسا انقلاب لائے، علم سے، علم کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، انسانیت کے ذریعے ایسا انقلاب لایا کہ 1400 سال سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کے قیامت تک یہ علم حاصل کرنے پہ توجہ اور علم حاصل کرنے پہ بلندی ہے. ایسا انقلاب لائے. دنیا میں کوئی ایسا انقلاب نہیں لایا، کوئی ایسی چیز نہیں کر کے گیا. بہت آئے لیکن ایسی کوئی نہیں. اور ایسا ہی نہیں کہ صرف مردوں کو، عورتوں کو بھی ایسا مقام تھا. اس وقت عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، عورتوں کو عزت بھی نہیں دی جاتی، ذلت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا، ان پہ ظلم و ستم کیا جاتا تھا. تو اس وقت پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احترام کا درجہ دیا، ایک اعلیٰ درجہ دیا، اور ان پہ علم دیا. اور صحاباؤں کی، عورتوں میں سے صحاباؤں کی سیرت کو اٹھا کے دیکھے. اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کو ہم دیکھیں تو جب بڑے بڑے مسئلے آ جاتے تھے، صحاباؤں کو بڑے بڑے مسئلے آ جاتے تھے اور وہ پریشان ہو جاتے ان مسئلوں میں، ان کو حل نہ ملتا، تو وہ ماں عائشہ صدیقہ کے پاس آتے، ماں عائشہ صدیقہ کے پاس آتے اور پل بھر میں ماں عائشہ ان کو مسئلے کا حل کرتے. اتنا علم تھا ان کے پاس. اور میتھمیٹکس میں تو وہ کوالیفائڈ تھی، میتھمیٹکس میں تو وہ کوالیفائڈ تھی. اور اگر آج یہ جو مسئلہ ہے نا وراثت کا، اگر کوئی گزر گیا تو اس کی اتنی زمین ہے، اتنے دولت پڑی ہے، اتنے گھر ہیں، یہ وہ، اب اس کے 4 لڑکے ہیں، ایک لڑکی، ایک بہن ہے، ماں ہے، بیوی ہے، تو اس میں ڈسٹریبیوشن کیسے کرنا، سب میں تقسیم برابر کیسے کرنا. آج بھی کسی مفتی کو یا کسی بڑے علماء کو پوچھا جاتا ہے نا یہ مسئلہ تو سر کھجانے لگ جاتے ہیں اور 3-4 دن تو پین اور پیپر لے کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن قربان جاؤں میں ماں عائشہ صدیقہ کے علم پر، قربان جاؤں میں ماں عائشہ صدیقہ کے علم پر کہ جب بھی ایسا مسئلہ صحاباؤں کو آ جاتا اور وہ پریشان ہو جاتے ایسے مسئلوں میں تو ماں عائشہ صدیقہ کے پاس آتے. وہ لوگ ماں عائشہ صدیقہ کے پاس آتے، قسم خدا کی اسی وقت ماں عائشہ صدیقہ مسئلے کا حل کر کے دے دیتے تھے. یہ عورتوں کا مقام تھا، یہ علم کا، عورتوں کی علم کا مقام تھا.
تو قرآن بھی اور حضور کی سیرت بھی علم حاصل کرنے پر، قرآن بھی بتاتا ہے کہ علم حاصل کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم تھا، ان کے پاس علم کی کوئی کمی تھی؟ اللہ نے ان کو جو عطا کیا اس میں کوئی کمی، جتنے معجزے دیے ان کو، جتنے ان کو رتبے دیے، اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی کمی نہیں۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا اگر معجزے دیے، قرآن میں کوئی آیت ہے، ایسی آیت ہے تو دکھاؤ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہو کہ اے حبیب میں نے آپ کو معجزے دیے تو آپ اور معجزوں کی طلب کیجئے مجھ سے، میں نے آپ کو اخلاق دیے تو تھوڑی اور اخلاقوں کی مجھ سے طلب کیجئے، نہیں، کہیں پر بھی نہیں ہے، کہیں پر بھی حضور نے یہ نہیں کہا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب وقل ربی زدنی علما، کہ مجھ سے اور علم کی طلب کرو۔ لیکن حضور کے پاس کوئی کم علم تھوڑی تھا، ان کے علم کا مقام یہ تھا کہ دنیا کے تمام علم جہاں پہ ختم ہوتے ہیں وہاں ولایت کا علم شروع ہوتا ہے، اور تمام ولایتوں کا علم جہاں پر ختم ہوتا ہے وہاں پر نبوت کے علم کا آغاز ہوتا ہے، اور تمام نبوت کے علم کا ختم ہوتا ہے وہاں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا آغاز ہوتا ہے، اور ان کے اوپر تو صرف اللہ کا علم ہے، ان کے اوپر تو کوئی علم نہیں ہے۔ تو اتنا علم دیا اللہ نے، پھر بھی اللہ کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے حبیب مجھ سے اور علم کی طلب کرو، اور علم مجھ سے مانگو۔ تو قرآن بھی یہ بتاتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہم پہ کتنا فرض ہے، اور علم حاصل کرنا کتنا اہم ہے۔ اور جب قرآن کا علم بتائیں، قرآن میں کتنا علم ہے، قرآن میں کتنا علم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ قرآن 7 قرتوں میں نازل ہوا، قرآن 7 قرتوں میں نازل ہوا، اور ہر ایک قرت کی ایک باطنی معنی ہے اور ایک ظاہری معنی ہے۔ اگر سب کی ظاہری معنی اور باطنی معنی کا اگر کسی کو علم ہے تو وہ ہے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے۔ تو جب جن کو حضور کے نالین کے صدقے علم ملا، ان کے علم کا اور ان کے قرآن کے علم کا یہ عالم ہے، تو حضور کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے کوئی کم علم نہیں دیا تھا، پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ حبیب مجھ سے اور علم مانگو، اور علم طلب کرو۔ اور مولا علی ایک دن منبر پر چڑھ کے بولتے ہیں کہ میں اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنے بیٹھوں تو صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر میں 70 اونٹ کتابوں کا بوجھ لے کے گئے۔ تو کسی نے کہہ دیا کہ اتنا بڑا دعویٰ کہ صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اتنا بڑا دعویٰ کہ 70 اونٹ کتابوں کا بوجھ لے کے گھومے۔ تو حضرت مولا علی مشکل کشا عشاء کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنے لگتے ہیں اور بسم اللہ کی بے سے شروع کرتے ہیں۔ قسم خدا کی عشاء سے فجر کی اذان ہو گئی لیکن بے کی تفسیر ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی۔ یہ مقام تھا مولا علی کے قرآن کے علم کا، تو حضور کا علم کیا ہوگا؟ کوئی گمان نہیں کر سکتا کہ ان کے پاس علم کیا تھا۔ تو یہ دیکھا کہ اللہ بھی یہ بتاتا ہے کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری، کتنا اہم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی اہمیت ہے کہ یہ وہ بھی بتاتے ہیں کہ علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرنا کتنا اہم ہے۔ اور صحاباؤں کی سیرت دیکھی، ولیوں کی سیرت بھی دیکھیں، ہم سب یہ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا فرض ہے، اور ہم لوگ دنیا کے علم میں تو بچوں پہ لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اگر اسلام اور دین اسلام کا اگر علم کی بات آئے تو پڑوس کے مدرسے میں بھیج دیا، جتنا پڑھا ٹھیک ہے، نہیں پڑھا کوئی بات نہیں، اسکول کرے گا، کالج پڑھے گا، ٹھیک ہے پڑھاؤ، پھر دنیا کے علم کے خلاف نہیں ہوں، دنیا کا بھی علم حاصل کراؤ لیکن دین اسلام بھی حاصل کرواؤ، کیونکہ جو چیزیں دین اسلام سکھائے گا وہ دنیا کا علم نہیں سکھائے گا۔ ماں باپ کی عزت کیسے کی جاتی ہے، احترام کیسے کیا جاتا ہے، بھائی بہن کا حق کیا ہے، اڑوسی پڑوسی کا حق کیا ہے، وہ نہیں دکھاتا، دنیا کا علم نہیں دکھاتا۔ تو اس لیے خود بھی علم حاصل کرو اور اپنے بچوں کو بھی جتنا بنے علم حاصل کرواؤ۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔